صل على محمد وآل محمد. ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم. میں آپ کا میزبان ظاہر حسین رضوی شیعہ چینل رائے بریلی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں. حضرات، آج ایک مرحومہ کے چہلم کے سلسلے سے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے. مرحومہ مقصودہ خاتون بنت محمد مسلم کے سال ثواب کی مجلس ہے، اور یہ مجلس کووڈ-19 کے دور میں، اس وبا کے دور میں، جبکہ اجتماعی طور سے ہم لوگ کہیں بھی اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ مجلس آن لائن کرائی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ لائیو جوائن کر اس مجلس میں شرکت کریں. اور یہ مجلس عزا جناب مرحومہ کے بھائی جناب منصور احمد صاحب کی طرف سے کرائی جا رہی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مجلس کو خطاب کریں گے مولانا شہوار کاظمی صاحب، امام جمعہ و جماعت رائے بریلی، اور انشاءاللہ اس مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے شاعر اہل بیت جناب فیاض رائے بریلوی صاحب. تو آئیے حضرات، میں جناب شاعر اہل بیت جناب فیاض رائے بریلوی صاحب کو آواز دینے سے پہلے، کیونکہ ایک مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، 4 مصرے اس سلسلے سے سماعت فرما لیں کہ بدن سے روح گئی اقربا کی آس گئی، بدن سے روح گئی اقربا کی آس گئی، پہن کے عشق علی کا مگر لباس گئی، اور جو اہل بیت کی چاہت میں روح نکلی ہے مجھے یقین ہے وہ پنجتن کے پاس گئی. جو اہل بیت کی چاہت میں روح نکلی ہے مجھے یقین ہے وہ پنجتن کے پاس گئی. آئیے حضرات، اب میں بنا کسی تمہید کے بصدد گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب فیاض رائے بریلوی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اس مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں. سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں گزارش کی جا رہی کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آئیے. حضرت ایک مطلب شاہ سماعت فرما لیں. فرش عزا کا جس کے یہاں اہتمام ہے، فرش عزا کا جس کے یہاں اہتمام ہے، فرش عزا کا جس کے یہاں اہتمام ہے، اس گھر میں فاطمہ کا مسلسل قیام ہے، اس گھر میں فاطمہ کا مسلسل قیام ہے، اور جس سے ہر ایک یزید کا جینا حرام ہے، جس سے ہر ایک یزید کا جینا حرام ہے، وہ ماتم حسین علیہ السلام ہے، وہ ماتم حسین علیہ السلام ہے، اور سیراب ہو کے شاہ کا انکار آ گیا، سیراب ہو کے شاہ کا انکار آ گیا، پر ظلم کا
سوال ابھی تشنہ کام ہے، پر ظلم کا سوال ابھی تشنہ کام ہے، اور کرب و بلا میں سارے اجالے ٹھہر گئے، کرب و بلا میں سارے اجالے ٹھہر گئے، اب صرف شامیوں کے مقدر میں شام ہے، اب صرف شامیوں کے مقدر میں شام ہے، سہم ہوئے ہیں خطبہ زینب سے یوں ادو، سہم ہوئے ہیں خطبہ زینب سے یوں ادو، لگتا ہے آج تیغ علی بے نیام ہے، لگتا ہے آج تیغ علی بے نیام ہے، اور ان تک یزیدیت کی ہوا بھی نہ آئے گی، ان تک یزیدیت کی ہوا بھی نہ آئے گی، اہل عزا کے پاس حسینی نظام ہے، اہل عزا کے پاس حسینی نظام ہے، اور دیکھا جو میں نے لہجے حیدر کے باب میں، دیکھا جو میں نے لہجے حیدر کے باب میں، پہلا خدا کا دوسرا زینب کا نام ہے، پہلا خدا کا دوسرا زینب کا نام ہے، اور تقریر سے تیری تہو بالا ہے تخت شام، تقریر سے تیری تہو بالا ہے تخت شام، بی بی یہ انقلاب ہے کہ انتقام ہے، بی بی یہ انقلاب ہے کہ انتقام ہے، لائے گا کون خطبہ زینب کی کاٹ کو، لائے گا کون خطبہ زینب کی کاٹ کو، تیر و تبر کہیں ہے کہیں پر حسام ہے، تیر و تبر کہیں ہے
کہیں پر حسام ہے. اور مقطع دیکھیں حضرت. اے محشر کے روز کاش یہ بنت علی کہیں. محشر کے روز کاش یہ بنت علی کہیں. فیاض کا تو میرے سخنور میں نام ہے. فیاض کا تو میرے سخنور میں نام ہے. فرش عزا کا جس کے یہاں اہتمام ہے. اس گھر میں فاطمہ کا مسلسل قیام ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات یہ تھے جناب فیاض رائے بریلوی صاحب جو کہ بہترین اشعار بہترین کلام آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہے تھے. آئیے حضرات اب میں بنا کسی تمہید کے آپ حضرات پوری طریقے سے آمادہ ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام مولانا شہوار کاظمی صاحب امام جمعہ و جماعت رائے بریلی کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور مقصودہ خاتون کے 40ویں کی مجلس کو خطاب کریں. سبھی ناظرین سے گزارش کی جا رہی کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجوں. آئیے. فاتحہ. اب حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے مقصودہ خاتون بنت محمد مسلم کی روح الفتوح کو ارسال فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. صلوات پڑھے محمد آل محمد. چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے ایک مرحومہ کے اور وبا جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور ہر انسان اس سے متاثر ہے اور وہ موت جو ایک تلخ حقیقت ہے اس موت کو انسان اپنے قریب سے دیکھ رہا ہے. اور اس دور حاضر میں موجودہ وقت میں جب کہ ہر طرف چیخ و پکار کی صدائیں ہیں، اسپتالوں میں، شمشان گھاٹ میں، قبرستان میں،
ہر طرف لاشیں نظر آ رہی ہیں۔ جب بھی اخبار پڑھتے ہیں تو سامنے یہی ہوتا ہے کہ یہاں اتنی موتیں ہو گئی، جب بھی نیوز دیکھتے ہیں تو اس میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ یہاں اتنی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، چاہے وہ گنگا میں تیرتی ہوئی لاشیں ہوں یا روڈ کے کنارے جلتی ہوئی لاشیں ہوں یا گڑھے میں پڑی ہوئی کچھ لاشیں ہوں۔ بہرحال ہر طرف موت کا بازار گرم ہے اور موت اپنی حقیقت کو ہر ایک انسان سے منوائے ہوئے ہے۔ ایسے ہنگام میں جب کہ اجتماعی طور پہ یہ مجلسیں ہم نہیں کر پا رہے ہیں اور وقت کے تقاضے مجبور کیے ہوئے ہیں کہ ہم جمع ہو کے یکجا ہو کے عزاخانوں میں یا مسجدوں میں ذکر آل محمد کرے، لیکن چونکہ یہ ذکر ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کی بقا کی ضمانت خود اس باقی رہنے والے نے لی ہے اور یہ ذکر ہوتا رہے گا، حالات بدلتے رہیں گے، زمانہ بدلتا رہے گا، لیکن ذکر حسین کے ماننے والے چاہنے والے حسین کے نہ کل بدلے تھے، نہ آج بدلے ہیں، نہ قیامت تک بدلیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ تو لہٰذا اب اس وقت جو ذرائع ابلاغ ہیں، آواز کو پہنچانے کے جو ذریعے ہیں، ان ذریعوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم ذکر آل محمد کی اس روش پر قائم و دائم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب ارسال کر رہے ہیں۔ اور یہ مجلس بھی 40ویں سے متعلق ہے، لیکن اس مجلس میں ظاہر ہے کہ ہم جو اہتمام مزاخانوں میں کرتے تھے اپنے اس طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن یوٹیوب کے ذریعے سے یا فیس بک کے ذریعے سے ہم اس آواز کو دور تک پہنچا سکتے ہیں، اور اس ذکر کو چونکہ ویسے بھی باقی رکھنے والا باقی رکھے ہوئے ہے اور ان ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے محفوظ ہو جاتا ہے اور باقی رہتا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک جو اللہ کا آفاقی پیغام ہے اور ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین کی منزل پر فائز ہے، اعلان ہوتا ہے خلاق کائنات کا کہ قل میرے حبیب آپ کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، میرے حبیب کہہ دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، ڈر رہے ہو، خوف کھائے ہوئے ہو، خائف ہو رہے ہو، وہ موت تمہیں پا لے گی، وہ موت تمہیں تلاش کر لے گی۔ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، فرار اختیار کر رہے ہو، وہ موت تمہیں آ دبوچے گی، تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گی۔ تو اس آیت کے ذریعے سے واجب الوجود نے رسالت مآب کے توسل سے یہ پیغام انسانی نسلوں تک پہنچایا کہ موت ایک ایسی شے ہے کہ جس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ مذہب کے اختلافات ملتے ہیں دنیا میں، ملک کے اعتبار سے اختلافات ہیں، رنگ و نسل کے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن موت کی حقیقت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والا بھی موت کو مانتا ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا لیکن وہ بھی موت کا اقرار کرتا ہے۔ تو مذہب کے اعتبار سے اختلاف ہے، قوم و ملت کے اعتبار سے اختلافات پائے جاتے ہیں، قبائل کے اعتبار سے اختلاف ہے، ملک کے اعتبار سے اختلاف ہے، رنگ و نسل کے اعتبار سے اختلاف ہے، مذہب کے ماننے والوں میں بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن موت کو لے کے کوئی اختلاف کسی مذہب کسی فرقے میں نہیں پایا جا رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، موت کا وہ قائل ہے۔ بعد از موت کے قانون میں اختلاف ہے کہ مرنے کے بعد میں کیا ہوگا، لیکن موت نہیں آئے گی اس کا کوئی منکر نہیں ہے، اس لیے کہ موت اس ہنگام میں اور اس دور میں تو موت اپنے آپ کو منوا رہی ہے اور ہر طرف موت کا بازار گرم نظر آ رہا ہے اور اس حقیقت سے کوئی مفر نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ نے یہی میسیج پہنچایا ہے کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے
میرے حبیب آپ فرما دیجئے، امت سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ یہ جو موت ہے جس سے آپ بھاگ رہے ہیں، یہ موت تمہیں تلاش کر لے گی اور تمہیں اس غائب اور ظاہر خدا کے سامنے جانا ہوگا، یعنی اس کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس سے تم فرار اختیار کر رہے ہو وہ تم سے ملاقی ہو جائے گی، وہ تم سے مل جائے گی۔ اور فینبئکم بما کنتم تعملون، اور اللہ اس کو واضح کر دے گا جو تم کرتے ہو دنیا میں عمل، اسے وہ دکھائے گا۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ پیغام دیا کہ موت سے فرار ممکن نہیں ہے، انسان کہیں چلا جائے لیکن موت کے چنگل سے انسان نہیں بچ سکتا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سورہ نساء، یہ کلمات تھے سورہ جمعہ کے، جو 62واں سورہ 28واں پارہ ہے، اس کی 8ویں آیت۔ لیکن اسی نہج کی دوسری آیت آپ دیکھیں سورہ نساء، جو قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے، 5واں پارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 78 میں کہا کہ اینا ما تکونوا یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم موت سے فرار اختیار کر کے، یعنی تم کہیں بھی چلے جاؤ، چاہے مضبوط اور سخت گنبدوں میں پناہ گزین ہو جاؤ، لیکن موت تمہیں تلاش کر لے گی، موت تمہیں ڈھونڈ لے گی۔ یعنی چھپنے والا مضبوط و مستحکم گنبد ہی میں کیوں نہ پناہ لے لے، لیکن موت وہاں بھی پہنچ جائے گی، موت کا فرشتہ وہاں بھی چلا جائے گا۔ اب یہ دیگر بات ہے کہ موت کہاں آئے گی، لا تدری نفس بأی ارض تموت، یہ جملے بھی کلام بلاغت کے ہیں، سورہ لقمان کے، جو 31واں سورہ ہے، 21واں پارہ ہے، اور اس کی یہ 34ویں آیت ہے کہ لا تدری نفس، کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ بأی ارض تموت، کہ اسے کس زمین پر، کس مقام پر موت آئے گی۔ یعنی موت تو ضرور آئے گی، لیکن کس مقام پر موت آئے گی اور کب آئے گی، اس نے اس بات کو پردے میں رکھا، یہ نہیں بتایا کہ موت آئے گی کب اور کس مقام پر آئے گی۔ سلیمان پیغمبر کا دربار سجا ہوا ہے اور درباری بیٹھے ہوئے ہیں، تمام چاہنے والے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے دربار میں موجود ہیں کہ اتنے میں ایک شخص آیا، ہیبت ناک اس کی صورت ہے، اور اس نے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص کو بڑے ہی غور و خوض کے ساتھ میں دیکھا، کچھ دیر تک دیکھتا رہا اور دیکھنے کے بعد میں واپس چلا گیا۔ جب دربار برخاست ہونے لگا تو وہ شخص جناب سلیمان پیغمبر کے قریب آیا اور اس نے سوال کیا کہ پیغمبر یہ کون نیا شخص تھا جو بزم میں آیا اور مجھے بڑی حیرت کی نگاہ سے بڑے غور و خوض کے ساتھ دیکھ رہا تھا، مجھے بڑے غور و خوض کے ساتھ میں دیکھ رہا تھا۔ تو پیغمبر نے جناب سلیمان نے بتایا کہ وہ ملک الموت تھا۔ ظاہر ہے کہ ملک الموت ایک ایسا نام ہے کہ جسے سننے کے بعد میں آدمی اپنے اس کیفیت میں رہتا ہی نہیں ہے، بس صرف خدا یاد آنے لگتا ہے اور ایک خوف پیدا ہوتا ہے موت کا۔ تو اس نے کہا ملک الموت، اور اتنے غور سے دیکھ رہا تھا، کہاں وہ ملک الموت تھا؟ تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو اس نے کہا سلیمان پیغمبر آپ نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، لہٰذا آپ مجھے یہاں سے ہندوستان پہنچا دیجئے، آپ مجھے ہند پہنچا دیجئے۔ تو پیغمبر، ظاہر ہے کہ سلیمان پیغمبر وہ ہیں کہ علمنا منطق الطیر، جو کہتے ہیں ہمیں
پرندوں کی زبان سمجھنے اور جاننے اور پہچاننے کا علم دیا گیا ہے، اور لہذا جنات بھی ہمارے تابع ہیں، پرندے اور جانور بھی ہمارے تابع ہیں۔ جناب سلیمان سے جب اس شخص نے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے یہاں سے ہندوستان پہنچا دیجئے، لہذا جناب سلیمان نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی پہنچا دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنا بساط کے ذریعے سے ہند پہنچا دیا۔ خیر کوئی بات نہیں، دوسرا ٹائم جب ہوا تو ملک الموت پھر حاضر ہوا، اور ملک الموت جو ہے وہ مسکراتا ہوا بزم سلیمان میں داخل ہوا۔ جناب سلیمان پیغمبر نے کہا کہ بھئی ملک الموت تم مسکرا رہے ہو، خیریت تو ہے؟ کہاں میں اس سے پہلے آپ کی بزم میں آیا تھا اور ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسے غور سے دیکھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس کی روح کو قبض کرنا ہے ہندوستان کی سرزمین پر، اور یہ یہاں پر موجود ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ لا تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین پہ اسے موت آئے گی۔ تو کہا میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں تو اس کی موت لکھی نہیں ہے، اس کی روح قبض کرنی ہے ہندوستان میں، اور یہ بیٹھا ہوا ہے سلیمان کے دربار میں، لہذا میں پریشان تھا، لیکن آپ نے اس پرابلم کو سالو کر دیا، اس لیے کہ میں اس کی روح قبض کر کے واپس آ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ تو آپ نے دیکھا کہ موت سے فرار ممکن نہیں، لا یمکن الفرار، ممکن ہی نہیں ہے فرار، موت سے بھاگنا کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ موت سے بھاگ جائے۔ وہ کہاں چلا جائے؟ جیسا کہ قرآن نے کہا کہ اگر تم مضبوط اور مستحکم گنبدوں میں بھی پناہ گزین ہو جاؤ تو ملک الموت وہاں بھی پہنچ جائے گا، موت تمہیں وہاں سے بھی تلاش کر لیں گے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوایا کہ ان سے کہہ دو کہ جو موت سے فرار کر رہے ہیں موت تم سے ملاقات کر لے گی، یعنی خود آ جائے گی تمہارے پاس میں، وہ خود مل لے گی اور تم پلٹائے جاؤ گے اپنے رب کی طرف۔ ہر انسان کو چونکہ وہیں سے آیا ہے وہیں جانا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی کی موت کی خبر ہم سنتے ہیں تو ایک جملہ زبان پہ جاری کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں بھی اسی کی بارگاہ میں پلٹنا ہے، واپس پلٹنا ہے۔ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ واپس ہونا ہے، اور واپسی وہی ہوتی ہے جہاں انسان کا مکان ہوتا ہے۔ گھر سے اگر مارکیٹ چلا جائے تو آدمی یہ نہیں کہتا کہ میں گھر جاؤں گا، بھائی میں ابھی گھر سے یہی کہا کہ میں ابھی بس 5 منٹ میں واپس آیا۔ جہاں اسے واپس پلٹنا ہے، جو اس کا مقام ہے کہ بس واپس آیا، تو واپسی جو ہے وہ جو نقل مکانی ہے، آدمی کی واپسی وہی ہوتی ہے جہاں اس کا مکان ہوتا ہے، جہاں اس کی منزل ہوتی ہے۔ تو اصل منزل یہ دنیا نہیں ہے، اصل منزل تو وہ آخرت ہے جہاں جانا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ والآخرۃ خیر و ابقی، آخرت ہی وہ ہے کہ جو خیر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ کل من علیہا فان، یہ جو کچھ بھی ہے یہاں تو یہ فنا ہونے والی چیز کا نام، فنا ہونے والی شے کا نام دنیا ہے۔ جو مٹ جائے وہ دنیا ہے، جو باقی رہے وہ آخرت ہے۔ اور پھر موت فنا کا نام نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمہیں موت کے لیے، فنا کے لیے نہیں اللہ نے پیدا کیا، بقا کے لیے پیدا کیا، اور موت ہی میں حیات چھپی ہوئی ہے، فنا ہی میں بقا کا نور پوشیدہ رہتا ہے، اور جب تک فنا نہیں ہے تب تک بقا نہیں ہے۔ اس لیے کہ دانہ جب تک زمین میں فنا نہیں ہو جاتا تب تک بالیوں کی شکل میں رونما نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ تو فنا کے سینے ہی میں بقا نے اپنی بقا کو رکھا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ تمہیں فنا کے لیے نہیں پیدا کیا، تمہیں بقا کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔
تو موت جو ہے وہ ایک تلخ حقیقت کا نام ہے. خلق الموت والحیات، اللہ نے کہا یہ ہماری خلق ہے موت اور حیات، اور اس نے اپنا تعارف موت کے ذریعے سے نہیں کروایا. الذی کہہ کے بتایا الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ ہے جس نے خلق کیا موت اور حیات کو. اس لیے کہ جبر اور قہر کے غلبے میں جو مقام تعارف میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے الذی کہہ کے اپنا تعارف کرایا کہ موت کے ذریعے سے خالق موت کو نہ پہچانو، بلکہ خالق موت کے ذریعے سے موت اور حیات کو پہچانو. اس لیے کہا خلق الموت والحیات. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. تو موت اور حیات کو اللہ نے خلق کیا اور یہ بتا دیا کہ موت فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے، مٹ جانے کا نام نہیں ہے، ختم ہو جانے کا نام موت نہیں ہے. کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. سورہ بقرہ کے کلمات ہے جو دوسرا سورہ پہلا پارہ 28ویں آیت ہے. کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو. کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندگی دی. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، اور پھر وہی موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہی زندگی دے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی بارگاہ میں بازگشت ہوگی، واپسی ہوگی. یہ دیکھیے آیت کا تسلسل تو دیکھے کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو. کنتم اموات، تم تو مردہ تھے. فاحیاکم، اس نے زندگی دی ہے، یعنی منجمد خون میں روح اس نے پھونکی ہے، اور جب روح پھونکی ہے تو اس کا نام زندگی ہے، اور پھر اس نے روح نکال لی ہے تو پھر اس کا نام موت ہے. اور جیسے ہی لحد میں پہنچے پھر اس نے روح کو واپس ڈالا، پھر اس کا نام زندگی ہے. اور پھر قیامت کے دن زندگی دے گا اور اس کی بارگاہ میں پھر واپسی ہوگی، واپس پلٹے گا. ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں واپس جائے گا. تو اللہ نے موت اور حیات کو رکھا ہے. اچھا، یہاں پر سورہ الحجر جو قرآن مجید کا 15واں سورہ ہے، 14واں پارہ ہے، اور اس کی یہ 34ویں آیت. انا نحن نحیی الموت، ہم مردوں کو زندگی عطا کرتے ہیں. انا نحن نحیی الموت، ہم حیات عطا کرتے ہیں. انا لنحن نحیی و نمیت، ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. ونحن الوارثون، اور ہم ہی وارث ہیں. دیکھیے عجیب آیت ہے. اللہ کتنے ہر آدمی بچے کو بچپن ہی میں پڑھایا جاتا ہے، جب بچہ بول نہیں پاتا ماں انگلی کے ایک اشارے سے بچے کو وحدت کا پاٹ پڑھاتی ہے. اللہ ایک ہے. لیکن یہاں پر آیت میں کیا کہا گیا ہے سورہ الحجر کی اس آیت میں کہ انا لنحن نحیی و نمیت، ہم زندگی نحیی حیات بخشتے ہیں، و نمیت اور ہم موت دیتے ہیں. ہم اب بھائی پوچھ سکتا ہے نا کوئی کہ اللہ کتنے ہیں آپ کے؟ اگر ایک ہے تو وہی و امید، میں ہی زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں. لیکن یہاں پہ صیغہ جمع کا استعمال کیا اور پھر آگے بڑھ کے نحن الوارثون، اور ہم ہی وارث ہیں، پھر یہاں جمع کا صیغہ ہے. تو آدمی کو تعجب تو ہوگا کہ جب وہ ایک ہے تو اسے یہ کہنا چاہیے تھا انا احیی و امید، جیسے اور دوسرے مقام پہ کہا کہ میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا، یہاں پر صیغہ جمع کا استعمال کیا. اور جمع جو ہے وہ کم سے کم 3 ہو یا 3 سے زیادہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ صیغہ جمع کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اللہ ہے ایک، وحدہ لا شریک لہ، وہ ایسا ایک ہے کہ جس کی وحدت میں کوئی غیر شریک نہیں ہے.
تو جب وہ واحد ہے تو یہاں صیغہ جمع کا کیوں استعمال کر رہا ہے؟ لیکن اگر یہیں تک بات ختم ہو جاتی تو آدمی سوچتا کہ بھئی کہہ دیا گیا، لیکن نحن الوارثون، ہم ہی وارث ہیں، ہم ہی وارث ہیں. تو اب یہاں پر یہاں بھی صیغہ جمع کا ہے، ایک وارث نہیں ہے یہاں وارث، وارثون. جہاں اس نے اللہ نے اکیلے نے کام کیا اور دوسرا اس میں شریک نہیں ہوا، تو وہاں واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، میں پھونک دوں. ہم نہیں کہا یہاں، جب آدم کے پتلے میں روح پھونک دوں، میں روح اکیلا. یہاں پر خلق الانسان، یہاں بھی اس نے خلق کیا انسان کو، یہاں بھی وہ اکیلا ہے. جب تخلیق کا تذکرہ کیا تو اس نے کہا خلق الانسان، خلق کیا انسان کو. تخلیق کی بات آئی تو وہ وہاں واحد کا صیغہ کہ میں نے خلق کیا. روح میں نے پھونکی، ہم نے نہیں کہا یہاں. یہ جیسے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اب یہاں یہ نہیں کہا ہم خلیفہ بنانے والے، جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا، ہم بنانے والے ہیں. لیکن جیسے انی جاعلو کا للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں، یعنی میں بنانے والا ہوں. یہاں بھی واحد کا صیغہ، لیکن یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا. اچھا، جب قرآن کی آیات آپ پڑھتے ہیں تو بہت سی آیتیں یہ ہے کہ جہاں اس نے واحد استعمال کیا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور کہیں پر اس نے صیغہ جمع کا استعمال کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. یہاں ہم نے کہا، یہاں بھی یہ کہا ہم. جیسے کہا کہ نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، یہاں بھی صیغہ جمع کا. یا واللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. آیت خود بتلا رہی، اس کا مطلب اور بھی ہیں، رزق بانٹنے والے اور بھی ہیں، اور اگر اور نہیں ہے تو یہ بہتر کیسے ہے؟ صیغہ جمع کا وہاں استعمال کیا گیا کہ جہاں اللہ نے غیر کو شامل کیا، جبریل کو شامل کیا قرآن کے نزول میں. تو انزلنا، ہم نے نازل کیا. اور یہ وارث کی بات آئی کہ ہم ہی وارث ہیں، ہم ہی مردوں کو زندگی دیتے ہیں، ہم ہی حیات بخشتے ہیں اور ہم ہی موت عطا کرتے ہیں. ہم یہاں صیغہ جمع کا، اور وارثون کہہ کے بتایا کہ ہم ہی وارث ہیں. پھر آپ سورہ فاطر پڑھتے ہیں، 35واں سورہ 22واں پارہ اور 32ویں آیت. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے قرآن کا وارث ان بندوں کو بنایا جو مصطفیٰ بندے تھے. اچھا، وارثوں کا تعارف بھی کروا دیا کہ جو مصطفیٰ بندے ہیں وہ وارث ہے. تو اب موت و حیات کے بھی وہی وارث ہیں جو مصطفیٰ بندے ہیں. اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو سلمان فارسی سے پوچھو کہ یہ مردے کو زندگی کون دے رہا ہے، یہ زندے کو اللہ اکبر کہہ کے مردہ کون بنا رہا ہے. اے صلوات پڑھے محمد علی محمد. تو جہاں اس نے پاور دے دیا ہے وہ شریک ہے اس کے عمل میں. ملک الموت روح کو قبض کرتا ہے، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ اللہ موت دیتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بے شک جسے چاہتا ہے بغیر لمٹ کے رزق عطا کرتا ہے، بغیر حساب کے دیتا ہے. اور واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تو بہترین رزق دینے والوں میں سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے وہ بٹواتا ہے تو فرشتے اس عمل میں شریک ہیں، لیکن اس کی طرف منسوب ہوتا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا. ہم نے، میں نے نہیں کہہ رہا، ہم نے. اس کا مطلب جو فرشتوں کی ذمہ داری ڈیوٹی لگا دی کہ وہ بارش کو برسائے، تو وہاں صیغہ جمع کا استعمال کیا. تو اب اگر یہ کہا جائے کہ فرشتے پانی برساتے ہیں، فرشتے رزق تقسیم کرتے ہیں، فرشتہ موت دیتا ہے، تو کسی کو تعجب ہے؟ نہیں تعجب ہے.
یعنی فرشتے اگر اللہ والے کام کرے تو کسی کو تعجب نہیں، اور جو فرشتوں کے استاد کا استاد ہو، صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ تو اب کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے ہے؟ موت تو اللہ دیتا ہے، حیات تو اللہ تقسیم کرتا ہے، رزق تو اللہ تقسیم کرتا ہے۔ ارے وہ فرشتوں سے جب اپنا کام کروا رہا ہے تو یہ تو وہ عالی قدر ہے، اور وہ ذات پاک مقدسہ مطہرہ ہے کہ جو مرضات اللہ کا مالک ہے، اور جو اللہ کی مرضیوں کا مالک ہے تو اس کی مرضی کے خلاف عمل نہیں کرے گا۔ بس فرق اتنا ہوگا، کام اس کا ہوگا، نام اس کا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ تو یہ ہے کہ انا لنحن نحیی و نمیت، ہم ہی جو ہے وہ زندگی عطا کرتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، ونحن الوارثون، اور ہم ہی وارث ہیں۔ یہ آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا 36واں سورہ ہے، 22واں پارہ ہے اور 12ویں آیت ہے۔ انا نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا آثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ یہاں پر بھی اللہ نے یہ میسج اور واضح کر دیا، انا نحن نحیی الموت، ہم ہی مردوں کو زندگی دیتے ہیں، حیات بخشتے ہیں، وَنَكْتَبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ، اور ہم لکھ لیتے ہیں جو بندہ اعمال پیش کرتا ہے اور جو چھوڑ کے جاتا ہے۔ آیت سے ایک بات اور واضح ہو گئی کہ دنیا سے جانے کے بعد میں نامہ اعمال کلوز نہیں کیا جاتا بلکہ کھلا رہتا ہے، ورنہ اللہ یہ نہ کہتا کہ جو آثار چھوڑ کے جاتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، تو یہ مجلس کا ثواب لکھا نہ جاتا تو پھر ہم نہ مجلس کرتے۔ لیکن قرآن نے اس حقیقت سے پردہ ہٹایا کہ جو بندہ آثار چھوڑ کے جاتا ہے وہ بھی تحریر کیا جاتا ہے۔ اچھا کون تحریر کرتا ہے، کون شریک ہے اس میں؟ کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ساری چیزیں، چاہے وہ موت ہو، حیات ہو یا اعمال کا لکھنا ہو، یہ سارا کا سارا ہم نے ذمہ دے دیا ہے امام مبین کے، اب وہ جانے اس کا کام جانے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا ایسا ذات امام مبین میں ودیت کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بڑے بڑے لوگ حیرت میں پڑ گئے اور سردار انبیاء سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئے کہ پیغمبر امام مبین کیا ہے؟ مسجد ہے، رسول اللہ ہے، چاہنے والے ہیں، مجمع صحابیوں کا ہے، اور کچھ لوگ جو نامور شخصیتیں تھی وہ آگے بڑھی، اور آگے بڑھنے کے بعد یا یہ کہہ دیا جائے جو قدآور تھے وہ آگے بڑھ گئے اور رسول کے قریب آ کے سوال کرنے لگے کہ پیغمبر یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کا ایسا اللہ نے امام مبین میں ودیت کر دیا ہے، یہ امام مبین سے مراد کیا توریت ہے؟ پیغمبر نے کہا نہیں۔ پھر سوال کیا کیا زبور ہے؟ کہا نہیں۔ انجیل ہے؟ کہا نہیں۔ کا قرآن ہے؟ کا نہیں۔ پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں، رسول انکار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ جملے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ ملا جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور کی جلد نمبر 5 میں تحریر کی ہے، جو مطبوعہ مصر ہے، مصر میں پرنٹ ہوئی ہے، اس میں یہ کلمے تحریر ہیں۔ اتنی دیر میں یہ گفتگو ہو رہی تھی اور صحابہ اکرام رسول اعظم سے یہ سوال کر رہے تھے، رسول اعظم سے، کہ پیغمبر یہ امام مبین سے مراد کیا ہے؟ اتنی دیر میں دیکھنے والوں کی نگاہوں نے یہ منظر دیکھا کہ باب مسجد میں باب علم داخل ہوا، لہذا سب کی نگاہیں بلند ہوئی اور چہرہ اقدس علی ابن ابی طالب کی طرف پہنچی، اور دیکھا، سب نے دیکھا علی ابن ابی طالب کا چہرہ انور، اور دیکھنے کے بعد پھر سوال کیا کہ پیغمبر بتائیے نا کہ امام مبین سے مراد کیا ہے؟ تو اب سرکار رسالت مآب جو اب تک خاموش تھے اب وہ بولے، اور بولنے کے بعد میں کہہ رہے ہیں
کہ دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو کہ امام مبین کون ہے؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر کہ یہی تو امام مبین ہے جس کی ذات میں اللہ نے پورا علم کائنات کا ودیت کر دیا ہے. اور اگر صاحب علم نہ بنایا جاتا، کمال علم کی منزل کمال پر نہ ہوتا، تو کبھی منبر سلونی پر بیٹھنے والا دعوی سلونی نہ کرتا. دعوی سلونی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی شعبہ علم ایسا نہیں ہے جو باب علم سے دشنا رہ گیا ہو، اور باب علم کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جسے حل نہ کر سکے. پوچھنے والے کے پوچھنے میں تاخیر ہوئی ہے، لیکن بتانے والے نے اتنی جلدی بتا دیا کہ اس نے پلٹ کے کہا کہ مولا آپ ہر سوال کے جواب میں اس طریقے سے بولتے ہیں جیسے آپ کے سامنے کی چیز ہے. کہا میرے سامنے پوری یونیورس ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہے. اگر میں کہوں کہ آپ کے ہاتھ میں انگلیاں ہیں تو نہ آپ سوچیں گے نہ غور کریں گے، فوراً کہیں گے پاک. کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہ صاحب یہ تو میرے ہاتھ کا معاملہ ہے، یہ تو سامنے کی بات ہے. کہ بس جیسے تمہارے سامنے تمہارا ہاتھ ہے اسی طرح میرے سامنے پوری کائنات کا علم ہے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. تو یہ موت جسے انسان تلخ سمجھتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. اور موت کا مطلب مٹ جانا نہیں ہے، فنا ہو جانا نہیں ہے. اس لیے موت بھی دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک وہ ہے کہ جو حقیقت میں موت ہی بن کے رہ جاتی ہے، اور ایک وہ ہے جو حیات کا پیغام لے کے آتی ہے. رسول کریم نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا مات مغفورا مات تائبا. جو بھی جام ولایت مولائے کائنات اور ولایت آل محمد کے جام کو پی کے اس دنیا سے چلا جائے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ رہتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جس کی حیات کا اعلان خود خالق حیات کر رہا ہو اسے موت کون دے سکتا ہے. اور پھر رسول کریم نے پردہ ہٹا دیا کہ دیکھو زندہ کون ہے مردہ کون ہے. جو ولایت کا جام پی کے جا رہا ہے وہ قبر میں بول کے بتا رہا ہے میں زندہ ہوں، اور جو بغض علی کی گھٹن کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہے تو تاریکی قبر خود آواز دے رہی ہے کہ یہ مردہ ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. تو ہمارا نقل مکانی کرنے والا عزیز اس دنیا سے جاتا ہے، مرتا نہیں ہے. رشتے دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک دنیاوی ہوتا ہے ایک عرفانی ہوتا ہے. یا یہ کہہ دیا جائے ایک رشتہ دنیاوی ہوتا ہے اور ایک رشتہ ایمانی ہوتا ہے. دنیا کے رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھے گئے لیکن ایمان کا رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. یہ اتنا مستحکم ہوتا ہے کہ صاحب ایمان ادھر لحد میں پہنچتا ہے ادھر کل ایمان اس کی قبر میں آ جاتا ہے. یہ ہے مستحکم رشتہ کہ جو مرنے کے بعد بھی ٹوٹتا نہیں ہے. یقیناً ایک معظمہ جو آل محمد کی چاہنے والی تھی اور وہ جس کے بھائیوں نے اس کی تیمارداری کے فرائض کو انجام دیا. بھائی اور بہن کا رشتہ بھی بڑا ہماگیر رشتہ ہوتا ہے، بڑا مستحکم رشتہ ہوتا ہے، اور اس رشتے کو دوام در آل محمد پر حاصل ہوتا ہے. اس رشتے کی کیفیت اگر دیکھنی ہے تو در آل محمد پر آ کر دیکھیں کہ جہاں ایک بھائی اگر بہن سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ بھائی کی محبت میں اپنا پیارا وطن چھوڑ دیتی ہے. کہ آپ نہیں جانتے کہ امام علی رضا خراسان چلے گئے اور ایک بہن تڑپ کے اپنے بھائی کی محبت میں ملنے کے لیے مدینہ چھوڑ کے خراسان پہنچی، لیکن یہ عجیب بہن تھی جو بھائی کی محبت میں پہنچ تو گئی. معصومہ قم فاطمہ اپنے بھائی امام علی رضا کی محبت میں، لیکن جب خراسان میں گئی تو سیاہ جھنڈیاں دیکھی اور پوچھنے لگی کہ کیا کسی رئیس شہر کا انتقال ہو گیا ہے جو پورا شہر غم
आलूद दिखाई दे रहा है। किसी ने बताया कि ए बीबी आप कौन है, कहाँ से आई है? कहा मैं मदीने से आई हूँ, मैं अली रज़ा की बहन हूँ। बस इतना सुनना था। और उसके बाद में पूछा कि ये तो बता दो कि ये शहर किसका गम मना रहा है, ये शहर किसके गम में डूबा हुआ है? का इमाम अली रज़ा को जहर दे दिया गया है, उनकी शहादत हो गई है। एक बहन थी जो अपने भाई की शहादत को सुनने के बाद ज्यादा वक्त जिंदा न रह सकी। ए पालने वाले, अरे तूने मेरा भाई मुझसे छीन लिया है, अब ये बहन जिंदा नहीं रह सकती। मैं कहूंगा ए फातिमा ए कुम, ए मासूमा ए कुम, अरे आपने अपने भाई को तड़पते हुए नहीं देखा, लेकिन हाय शहजादी ज़ैनब 70 कदम के फासले से देख रही थी। शिमर का कुंद खंजर चल रहा था, एक बहन तड़प के कह रही थी ए पिसरे साथ तू देख रहा है, मेरा माजाया शहीद हो रहा है, मेरा माजाया कत्ल किया जा रहा है। रब्बुल इज़्ज़त तुझे वास्ते मोहम्मद आले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मकरूज़ है उनके कर्ज़ से अदायगी फरमा, जो बीमार उन्हें शिफाई कामला और आजिला और नाफिया अता फरमा। परवरदिगार ये वबा जो दुनिया में फैली हुई है, हर शियान हैदर करार हर मोमिन को इससे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। परवरदिगार जो भी बीमार हैं, बीमार करबला के सदक़े में उन्हें शिफाई कामला और आजिला अता फरमा। परवरदिगार जो भी सामीन नाज़रीन हाज़रीन मोमिनीन इस आवाज़ को सुन रहे हैं, उनकी तमाम दिली हाजात को तकमील तक पहुँचा और उन्हें तमाम बीमारियों से बुराइयों से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। परवरदिगार शियान हैदर करार जहाँ जहाँ भी उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू और नामूस की हिफाजत फरमा। उलमाए हक़ के साए को हमारे सरों पर बाकी रख, उतबात आलिया की हिफाजत फरमा। परवरदिगार दुनिया जुल्म जौर से भर चुकी है, जल से जल इमाम हसन का ज़हूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। पर आप हज़रात एक सूरह फ़ातिहा मक़सूदा खातून बिनते मोहम्मद मुस्लिम की रूह पर फतू को इरसाल फरमा दें। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैका या सय्यदतिन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनज़ ज़ुफ़ा'i वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्सश शुमूस, अस्सलामु अलैका निसन नुफूस, अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफून बिरज़तूस अलैहि मुसरदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिबल असर व ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान, अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका या तफ़सीरल कुरआन, अस्सलामु अलैका या क़ामिल कुफ्र व तुग़यान, अस्सलामु अलैका या दाफ़िअ ज़ुल्म वल उद्वान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़ुहूरक व जअलना मिन अंसारिक व अवानिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। اللهم صل